سامعین عزیز وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 72 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت یہود کی ایک سازش کو بے نقاب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بے نقاب کر رہے ہیں۔ اس کا تذکرہ ہے یہاں کہ یہود نے ایک چال چلی، چالیں تو وہ چلتے ہی رہتے تھے کہ اسلام کے خلاف، لیکن یہ جو چال ہے اس کا اللہ رب العزت جہاں تذکر فرماتے ہیں، وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، ان اہل کتاب میں سے ایک جو گروہ تھا، انہوں نے کہا آمنوا بالذی انزل علی الذین، کہ تم ایمان لے آؤ اس چیز پر جس پر یہ لوگ ایمان لائے ہیں، جن پر یہ چیز اتاری گئی ہے، وجہ النہار، صبح کے وقت، واکفروا آخرہ، اور شام کو یا دن کے آخر میں اس کا انکار کر دو، لعلہم یرجعون، شاید کہ ان میں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ پھر جائیں۔ یہ ان کی سازش تھی۔ تو یہاں یہود کی اس سازش کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ناکام بنانے کے لیے یہ جو سازش تیار کی تھی۔ پس منظر اس کا یہ ہے کہ دنیا کے سامنے آہستہ آہستہ یہ بات پختہ ہوتی جا رہی تھی کہ جو کوئی بھی ایک مرتبہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، وہاں پھر واپس نہیں آتا، چاہے اس پر بدترین تشدد ہو، بھوکا پیاسا رکھا جائے، حتیٰ کہ اس کو جان سے بھی مار دیا جائے، وہ اسلام کو نہیں چھوڑتا۔ تو اس طرح لوگوں میں اسلام کی ایک جو عزت، احترام یا دھاک وہ بیٹھتی جا رہی تھی، یعنی کہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو رہے تھے کہ یار اسلام کے اندر کوئی تو ایسی حقانیت ہے، مٹھاس ہے یا کشش ہے کہ جب آدمی ایک مرتبہ اس کو قبول کر لیتا ہے پھر اس کو چھوڑنے کا نام نہیں لیتا۔ وہ بڑی سے بڑی قربانی تو دے دیتا ہے لیکن اس کو نہیں چھوڑتا۔ تو اس نظریے کو دستبردار ہونے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے؟ تو اس طرح اسلام کی ساکھ کو توڑنے کا طریقہ جو ہے انہوں نے یہود نے پھر اس نکالا کہ بھئی تم ایسا کرو، صبح کے وقت اعلان کرو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ایمان لے آئے ہیں، تو سارا دن جو ہے ان کی محفل میں بیٹھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تو محمد ہی کہتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھو، اور شام کو یہ کہہ دو کہ ہم نے دیکھ لیا اس میں کچھ نہیں ہے، بس دور کے ڈول سوانے ہیں، یہ معاملات کچھ نہیں ہیں، ہم تو اپنے عقیدے پر واپس جا رہے ہیں، ہمیں تو یہاں سے کچھ نہیں ملا۔ تو ممکن ہے اس طرح کچھ لوگ جو ہے وہ دین سے پھر جائیں، وہ بھی کہ یار یہ جو لوگ ہیں یہ سمجھدار ہیں، حق کی تلاش میں آئے تھے، یہود کے یہ بڑے معتبر آدمی ہیں، بڑی شان والے ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، اسلام قبول کیا ہے، سارا دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ رہے ہیں، آخر انہوں نے کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہوا جو اسلام سے واپس پلٹ گئے۔ تو اس انداز سے عام لوگوں کے دل میں کچھ وسوسہ اندازی تو یہ پیدا ہو جانا تو تھوڑی سی عام سی بات تھی، لیکن جس کے دلوں میں اسلام کی حقانیت پیدا ہو چکی تھی وہ یہ بات ساری سمجھ رہے تھے، ان کی سازشوں کو دیکھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے، تو ان کی یہ منافقانہ چال تھی۔ تو اس لیے اسلام میں آگے چل کے پھر مرتد کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا کہ مرتد جو ہے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس کی سزا ہی قتل ہے، کہ جو فتنہ فساد اس طرح پیدا کرے اس کی سزا جو ہے وہ قتل کر دینا ہی کافی ہے، کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باتیں تھیں، ایک تو ان کا اپنے آپ سے اقتدار چھنتا ہوا نظر آ رہا تھا، دوسرا جو نبوت تھی وہ بنی اسرائیل سے اب بنی اسماعیل میں شفٹ ہوتی انہیں نظر آ رہی تھی، تو اس طرح یہ حسد بھی تھا۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، یتیم تھے، تو یہ بات بھی یہ ہے کہ یتیم غریب آدمی اٹھ کے ہمارے اوپر سرداری کرے، تو یہ بات ان کو حسد بھی ان کو کھائے جا رہا تھا۔ حالانکہ حقیقت انہیں معلوم تھی، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی کتب سماویہ ہیں ان سب میں
اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ فرمایا ہے ہر کتب میں، اور یہ عہد لیا ان سے، نبی سے، ہر نبی سے، کہ بے اگر آپ کے نبوت کے دوران، آپ کی زندگی کے دوران میرا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو آپ نے نہ صرف اپنا دین چھوڑ دینا، بلکہ ان کی پیروی کرنی ہے، ان کی اقتداء کرنی ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے۔ تو یہ باتیں یہاں تھیں، لیکن جو ہے نا ان کے علماء نے جس طرح آج کل کیا ہے کہ انہوں نے تورات کی بجائے تالمود ایک کتاب تھی ان کی پیروی شروع کر دی، اور اس میں ان علماء نے اپنی مرضی سے نا ان میں مسائل بڑھا چڑھا کر ادھر ادھر سے ملا کے اور وہ بیان کرنے شروع کر دیے۔ تو عام لوگوں کے ذہن میں وہ ایک تالمود ایک کتاب تھی، اس کو وہ اس کی پیروی کرتے، اور اس میں یہ باتیں تھیں۔ تو اس طرح انہوں نے دین کو یعنی کہ وہ رد و بدل کر دی تھی بہت سارا نا دین میں۔ اس طرح عام جو سادہ لوگ آدمی تھے ان کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی تھیں، جو علماء تھے، جو ان کے صاحب علم تھے، وہ یہ بات جانتے تھے۔ تو اسی لیے تو وہ سازش، دیکھیں سازش اس وقت ہی کی جاتی ہے جب آدمی ناکام ہو جاتا ہے۔ تو وہ ناکام تھے، دین دن بہ دن پھیل رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عقیدت تھی، جو محبت تھی، لوگوں کے دلوں میں بیٹھ رہی تھی، اور آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ دین کی طرف راغب ہو رہے تھے، یہودیت کو چھوڑ کر، نصرانیت کو چھوڑ کر۔ تو انہوں نے بڑے پینترے بدلے، یعنی پہلے جو ہے وہ ظلم و ستم کیے صحابہ کرام پہ، پھر لالچ دیے، اور پھر جب یہ نہ ہو تو پھر طرح طرح کی اس طرح کی سازشیں کرنے شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے اس سازش کا بھی تذکرہ فرمایا کہ یہ لوگ چاہتے تھے کہ دین کو نقصان پہنچائیں، دین کو پھیلنے سے روکیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں جس دین کو میں غالب کرنا چاہتا ہوں، غالب کر کے رہوں گا، تو یہ اپنی ترتیب میں جو بناتے رہے، منصوبے بناتے رہے، تو بالآخر اللہ کا منصوبہ کامیاب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو پوری دنیا میں پھیلانا تھا، اور بہت ہی تھوڑے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے اس دین کو پوری دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے میں جو ہے پوری دنیا تک یہ آواز پہنچا دی۔ تو یہ وہ سازشیں تھی۔ آگے ان یہودی بنیادی طور پر سازشی ہے، یہ بزدل قوم ہے تھی، سازش کے ذریعے ہی یہ جو ہے نا یہ کمزور کرتے ہیں، مقابلہ بازی نہیں کرتے، ان میں جرأت نہیں ہے، یہ سازش کر کے دوسرے کو کمزور کرتے ہیں۔ اور آج بھی ہمارے اندر یہودیوں نے جو اس طرح کی سازشوں کا جو جال بن رکھا ہے، ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم یعنی ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم یہودیوں کی سازش میں پھنس رہے ہیں۔ یعنی دیکھیں میڈیا پر، دیکھیں سوشل میڈیا پر، دیکھیں جس طرح کی پریس، پرنٹ میڈیا، دوسرا میڈیا، تو ہر طرف انہوں نے ایسا جال اب دیکھیں ایک چھوٹی سی میں ایک مثال دیتا ہوں، ہر گھر میں دیندار بھی، اب ذرا تجربہ کریں اس بات کا کہ ہمارے اندر نسبتاً دیندار گھرانے میں جو ہے ان کی بچیوں کا اور بچوں کے لباس کو ذرا چیک کریں۔ بچوں کا لباس فل پینٹ ہے اور ٹائی لگی ہوئی ہے، گلا بند ہے بالکل ہے بچے کے، اور جب بچی ہے اس کے ہاف بازو پہنے ہوئے، یہاں تک پہنا ہوا ہے، یا اس کو بچی کو پینٹ پہنائی ہوئی ہے۔ یعنی یہ ہم محسوس ہی نہیں کرتے کہ یار یہ اب بچہ ہے، اس کے ہم نے پورے بازو ڈھکے ہوئے ہیں، اس کے ٹائی لگائی ہوئی، گلا، اور بچی کا گلا یوں کھلا ہے، بازو یہاں تک ہے، اور یہ عام ہوتی جا رہی ہے چیز، مذہبی گھرانے ہیں تاکہ عام لوگ جو ہیں ان کے اندر بھی پھیلتے ہیں۔ یعنی یہ یہودیوں کی سازشیں ہیں، بہت ساری سازشیں ہیں، ہم اس کو، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو سمجھیں، اور جب ہی سمجھ آئے گی جب ہم اللہ کے دین کی طرف لوٹیں گے، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے اور سمجھنے اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔